الرحمن الرحیم۔ اب ہم ذرا علم العروض پر بات کر لیتے ہیں۔ عروض عرض سے ہے، عرض کا معنی ہے خیمہ کا مرکزی ستون اور شعر کے وزن کی کسوٹی۔ تو یہ جو علم العروض ہے اور علم العروض کے ذریعے شعر کے وزن کو جانچا جاتا ہے۔ شعر کے جو وزن ہیں، شعر کے وزن علم العروض سے بنائے جاتے ہیں اور اس سے جانچا جاتا ہے کہ شعر کا وزن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جو بانی ہیں وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری الفراہیدی ہیں۔ یہ مکہ میں گئے تھے، مکہ میں جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی خاص بڑا علم عطا کیجیے جو آج تک کسی کو نہ عطا کیا ہو، تو اللہ نے ان پر علم عروض کھول دیا۔ انہوں نے 15 بحریں ایجاد کی تھیں۔ 16ویں جو بحر تھی وہ اخفش نے ایجاد کی تھی، اور امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے جو 16ویں بحر ایجاد کی، اس جو بحر تھا، اس بحر کا نام تھا المتدارک، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام تھا۔ اس علم پر مستقل کتاب 3 صدی ہجری میں ابو اسحاق زجاج نے لکھی، اور اس کی جو مشہور کتاب ہے وہ شمس قیس رازی کی المعجم ہے۔ یہ MCQs میں آ سکتے ہیں کہ اس پہ مشہور پہلی مستقل کتاب کس نے لکھی علم العروض پر؟ ابو اسحاق زجاج نے لکھی۔ مشہور کتاب کون سی ہے؟ شمس قیس رازی کی المعجم ہے، اور نصیر الدین طوسی کی معیار الاشعار ہے۔ کتاب العروض یہ خلیل احمد فراہیدی نے لکھی۔ متن الکافی ابو العباس احمد نے لکھی۔ محیط الدائرہ یہ فان ڈائک، یہ کسی انگریز ہے، یہ اس نے لکھی، فان ڈائک، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی کتاب کس نے لکھی۔ قافیہ لفظ کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ علم العروض میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے زحافات اور دوسرا ہے علل، یہ 2 استعمال ہوتی ہیں۔ تو زحافات کا کیا معنی ہے؟ زحافات، ایک زحاف ہے، ایک علت ہے، دونوں کو دیکھتے ہیں۔ زحافات کیا ہے؟ زحافات یہ ہے کہ شعر میں ایسا تغیر، ایسی تبدیلی جو جز کے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو، جز کے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو، اور خواہ وہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو زحاف، اگر وتد میں ہو تو اس کو علت کہا جاتا ہے۔ اب یہ سبب اور وتد کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبب اور وتد یہ 2 کیا ہیں یہ میں آگے پڑھاتا ہوں اگر آپ کو۔ تو سبب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، وتد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر سبب میں تبدیلی ہوگی تو اس کو زحاف کہیں گے، اگر وتد میں تبدیلی ہوگی تو ہم اس کو علت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، جو ہم ایک تبدیلی زحاف میں کر لیتے ہیں، مثلا ایک شعر ہے، اس میں آیا سبب، ہم نے سبب میں کوئی تبدیلی کی، اس کا نام ہم نے رکھا زحاف۔ اب وہ ایک شعر میں اگر تبدیلی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ پوری غزل میں، پوری نظم میں آخر تک وہ تبدیلی چلے گی، ایک میں ہو گئی دوسرے میں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وتد میں کوئی تبدیلی کر دی، شعر کے وتد میں کوئی تبدیلی کر دی، تو وہ اس کو علت کہتے ہیں، اور یہ جو علت ہے یہ پوری نظم اور پوری غزل میں چلتی ہے۔ غزل کہ 3 سے 11 سے 25 تک اشعار ہو سکتے، کم سے کم 3 اشعار ہوں، 2 اشعار ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو قطعہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مطلع، ایک ہوتا ہے حسن مطلع، ایک ہوتا ہے مقطع، ٹھیک ہے۔ مقطع شعر کے آخری، جو سب سے آخری جو شعر ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مطلع پہلے شعر کو کہا جاتا ہے، پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تقطیع کیا چیز ہے؟ تقطیع ہے لمعت سیوفنا، 10 حروف ہیں تقطیع کے۔ تقطیع کے کتنے حروف ہیں؟ تقطیع کے 10 حروف ہیں۔ تقطیع کہتے ہیں کہ کاٹ پیٹ کرنا شعر و شاعری میں۔ اس کا MCQs آتا ہے کہ تقطیع کے کتنے حروف ہیں، تو ہم کہہ دیں گے تقطیع کے 10 حروف ہیں، لام میم عین تا سین یا واو ف نون الف۔ یعنی کہ جو وزن ہے، وزن وہ علم عروض کے وہ متفاعل، مستفعل، ٹھیک ہے، فعل، فاعل، یہ ان کے جو ہے نا وزن آتے ہیں آگے، تو ان وزن میں کاٹ پیٹ کرنا، کسی سے لام ہٹا دینا، کسی سے میم ہٹے گا، کسی سے عین، کسی سے تے، کسی سے سین، کسی سے یا، کسی سے واو، کسی سے فاؤ، کسی سے فا، کسی سے نون، کسی سے الف۔ تو یہ 10 حروف ہیں جن کی کاٹ پیٹ وزن میں کی جا سکتی ہے، اس کو ہم تقطیع کے حروف کہتے ہیں۔ اب وتد کیا ہے؟ وتد کیا ہے اور سبب کیا ہے، ہم اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ 2 حرفی لفظ ہو،
دو حرفی لفظ ہو جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو ویسے دو حرفی لفظ کو ہم کہتے ہیں سبب، دو حرفی لفظ کو ہم سبب کہتے ہیں شعر و شاعری کے اندر۔ اگر دو حرفی لفظ دونوں کے دونوں متحرک ہوں تو ہم سبب ثقیل کہتے ہیں، اگر پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو اس کو ہم سبب خفیف کہتے ہیں۔ سبب خفیف میں آپ دیکھیں قد، پہلا متحرک دوسرا ساکن، اس کو سبب خفیف کہتے ہیں، اور بکا، پہلا حرف بھی متحرک دوسرا بھی متحرک، اس کو سبب ثقیل کہتے ہیں۔ اگر ہوں تین حرف تو پھر ہم اس کو وتد کہتے ہیں، اگر ہو تین حرف تو پھر ہم اس کو وتد کہتے ہیں۔ اب پھر وتد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وتد مجموع، ایک ہے وتد مفروق۔ وتد مجموع یہ ہے کہ تین حرف میں پہلا بھی متحرک دوسرا بھی متحرک تیسرا ساکن، بکم، اب پہلا با بکم، یہ پہلا جو ہے یہ متحرک با، کاف بھی متحرک میم ساکن، اس کو وتد مجموع کہتے ہیں، اور پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن تیسرا پھر متحرک، اس کو قامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن تیسرا متحرک، ٹھیک ہے، درمیان والا اس میں ساکن ہو جاتا ہے، اس کو وتد مفروق کہتے ہیں۔ تو آخر والا اگر ساکن ہو تو اس کو وتد مجموع، اور درمیان والا جیسے الف قامہ میں ساکن ہے تو اس کو ہم وتد مفروق کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے من کا، من کا، اب میم کے نیچے زیر لیکن نون ساکن کاف کے اوپر زبر، وہ بھی وتد مفروق میں آ جاتا ہے۔ اگر ہوں چار حروف، یہ تو تین حروف کی بات ہو گئی، اگر ہوں چار حروف تو اس کو فاصلہ کہا جاتا ہے، چار حروف، لیکن چار حرفی لفظ میں اگر پہلے تین حرف متحرک ہوں اور چوتھا ساکن ہو اس کو فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پانچ حرفی کو فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے، چار حرفی کو فاصلہ صغریٰ، پانچ حرفی کو فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ چار حرفی میں پہلے تین متحرک اور چوتھا ساکن، پانچ حرفی میں پہلے چار متحرک پانچواں ساکن، فعالتن، فا متحرک، عین متحرک، لام متحرک، تے متحرک، نون آخر کے اندر جو ہے نا یہ ساکن ہو گیا، فعالتن، اس کو فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ایم سی کیوز میں اگر دو حرف آ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے ہے تو یہ سبب۔ اب اگر اس میں ایک ساکن، اگر دونوں متحرک ہوں تو یہ سبب ثقیل ہوگا، اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو یہ سبب خفیف ہوگا۔ اگر ایم سی کیوز میں تین حروف آ جائے تو پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے وتد، یہ ہے وتد۔ اب وتد کے اندر مفروق ہے یا مجموع، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اگر درمیان والا ساکن ہے وتد مفروق ہے، اگر آخر والا ساکن ہے وتد مجموع ہے۔ چار حرفی ہوں تو فاصلہ صغریٰ ہے، پانچ حرفی ہوں تو فاصلہ کبریٰ ہے، چار حرفی کا سب سے آخری ساکن اور پانچ حرفی کا بھی سب سے آخری ساکن ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہم تھوڑا پڑھتے ہیں کہ پہلے مصرعے کو صدر کہا جاتا ہے، دوسرے مصرعے کو عجز کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز کے اندر آتا ہے کہ شعر کا پہلا مصرع کیا کہلاتا ہے، تو شعر کا پہلا مصرع صدر کہلاتا ہے۔ دوسرا مصرع کیا کہلاتا ہے، دوسرا مصرع عجز کہلاتا ہے۔ پہلا مصرع صدر اور دوسرا جو مصرع ہے وہ عجز۔ اچھا، صدر کا یعنی پہلے مصرعے کا جو آخری جز ہے اس کو عروض یا عرض کہتے ہیں، اور جو عجز یعنی دوسرا مصرع ہے اس کے جو آخری جز ہے، آخری لفظ، اس کو ضرب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے مصرعے کا آخری لفظ یا جز وہ عرض ہے، اور دوسرے مصرعے کا آخری جز وہ ضرب کہلاتا ہے۔ عرض اور ضرب کے علاوہ سب حشو کہتے ہیں زائد کو، کسی چیز کا زائد ہونا، وہ سب زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ پہلے مصرعے کو کیا کہا جاتا ہے، صدر، دوسرے مصرعے کو کیا کہا جاتا ہے، عجز، پہلے مصرعے کے آخری لفظ جز کو کیا کہتے ہیں، عرض، اور دوسرے مصرعے کے آخری جز کو کیا کہتے ہیں، ضرب۔ عرض اور ضرب کے علاوہ باقی سب کیا کہلاتا ہے، حشو، یہ بہت مشہور ہے، یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں زحاف کی طرف اور علت کی طرف، زحاف اور علت، ٹھیک ہے۔ اب زحاف کیا ہے، زحاف میں مرکب بھی ہیں مفرد بھی ہیں۔ پہلے ہم مفرد کو پڑھیں گے تو مرکب کا پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ مفرد کیا ہے، مفرد یہ ہے کہ اس کی چند قسمیں ہیں مفرد کی، ٹھیک ہے، تقریباً اس کی 8 قسمیں ہیں۔ تو مفرد کی 8 قسموں کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے خبن۔ خبن یہ ہے دوسرے ساکن کو جو ہے نا وہ کر دینا، محذوف کر دینا، غائب کر دینا۔ مثلاً جو ہے نا من کا، اب اس میں نون یہ دوسرا ساکن ہے، ہم دوسرے ساکن کو حذف کر دیں، مکا پڑھیں، اس کو خبن کہا جاتا ہے۔ اسمار کہتے ہیں دوسرے متحرک کو ساکن کر دینا، دوسرے متحرک کو ساکن، جیسے فعالتن، عین یہ دوسرا متحرک، ہم اس کو ساکن کر دیں، فعلتن، تو یہ اس کو اضمار کہا جاتا ہے۔
اور آگے ہے وقز. وقز کس کو کہا جاتا ہے؟ دوسرے متحرک کو محفوظ کر دینا. یعنی یہ فعالتن ہے، عین دوسرا متحرک، اس کو میں بالکل حذف کر دوں، فلتن فلتن پڑھوں، تو یہ وقز کہلاتا ہے. تائی یہ ہے کہ چوتھے ساکن کو محذوف کر دینا، بالکل غائب کر دینا. جیسے فعالت، یہ تا یہ چوتھا ساکن ہے، میں اس کو بالکل غائب کر دوں اور اس کو پڑھوں بالکل فعالہ، یہ تئی کہلاتا ہے. قبض یہ ہے پانچویں ساکن کو غائب کر دینا. جیسے فعالتن، یہ پانچواں حرف ہے اور یہ ساکن ہے، میں اس کو بالکل غائب کر دوں اور پڑھوں فعالتو، تو اس کو کہا جاتا ہے قبض. عصب یہ ہے کہ پانچویں متحرک کو ساکن کر دینا، پانچویں متحرک کو ساکن کر دینا. اب متفاعلن، جیسے ایک لفظ ہے متفاعلن، میم پہلا، تے دوسرا، فے تیسرا، الف چوتھا، عین وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ جو عین جو ہے یہ چوتھا ہے. اب یہ علن ہے، میں عین کو ساکن کر دوں، عین کو متحرک ہے، اس کو میں ساکن کر دوں، متفاعلن، ٹھیک ہے، تو یہ عصب بن جائے گا. پانچویں متحرک کو بالکل غائب کر دینا، متفاعلن، عین جو ہے اس کو میں بالکل غائب کر دوں اور میں پڑھوں متفاعلن، تو اس کو عقل کہا جاتا ہے. اور کف یہ کہے کہ ساتویں ساکن کو غائب کر دینا، ساتویں، جیسے متفاعلن، اس میں نون یہ ساتواں حرف ہے اور یہ ساکن ہے، میں اس کو بالکل غائب کر دوں، میں پڑھوں متفاعلو، اس کو کف کہا جاتا ہے. اب مرکب کیا ہے؟ زحاف میں، زحاف ہم نے کیا کہا تھا؟ زحاف کس کو کہا جاتا ہے؟ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی قسم کی ایسی تبدیلی جو جز کے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہیں، تو یہ زحاف ہیں. اب زحاف کی مرکب قسمیں کون سی ہیں؟ خبل، خزل، شکل، نقص، چار ہیں. کتنی ہیں؟ خبل، خزل، شکل، نقص. خبل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، تئی اور خبن. تئی اور خبن یعنی یہ ایسا لفظ ہوگا جس میں دوسرے ساکن کو بھی محذوف کر دیا گیا ہوگا، غائب کر دیا گیا ہوگا، چوتھے ساکن کو بھی غائب کر دیا گیا ہوگا، اس کو خبل کہا جائے گا. خزل یہ ہے کہ تئی اور اضمار. تئی، تئی چوتھے ساکن ہے، چوتھے ساکن کو غائب کر دو اور دوسرے متحرک کو ساکن کر دو، اس کو خزل کہا جائے گا. شکل، اس میں کف اور خبن دونوں آئیں گے، یعنی دوسرے ساکن کو بھی غائب کر دو، ساتویں ساکن کو بھی غائب کر دو، محذوف کر دو، اس کو شکل کہا جاتا ہے. نقص کے کف اور عصب کا مجموعہ ہے. کف یعنی ساتویں ساکن کو غائب کر دو اور عصب پانچویں متحرک کو ساکن کر دو، جس میں ایسا آ جائے تو وہ نقص کہلاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں علت کی طرف. علت کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ آخر تک چلتی ہے، یعنی شروع سے اگر پہلے شعر میں علت آ گئی تو وہ آخر تک چلتی ہے. اور تبدیلی ہم نے کہا تھا اگر سبب میں ہوگی تو زحافات، اور اگر وتد میں ہوگی تو اس کو علت کہا جائے گا. اس کی پھر جو ہے نا چند قسمیں ہیں. اسے میں دو قسمیں ہیں. پہلے ایک زیادتی، ایک نقص. یعنی علت میں، علت یہ ہے کہ تبدیلی آپ نے اس انداز میں کی کہ کسی چیز کا اضافہ کر دیا، کسی چیز کا اضافہ کر دیا. اور نقص یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی کر دی. اور زیادتی کے ہم پہلے دیکھتے ہیں. زیادتی کی تین قسمیں ہیں: ترفیل، تزیل، تسبیغ. ترفیل، تزیل، تسبیغ. اب جو ترفیل ہے وہ وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا. مثلا یہ ہے متفاعلن، متفاعلن، تو ہم نے اس میں اضافہ کر دیا متفاعلن تن، ٹھیک ہے. اب یہ سبب خفیف ہے. سبب خفیف ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا حرف اس کا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، جیسے قد، تن، ٹھیک ہے. ہم نے تن کا اضافہ کر دیا، اس کو ترفیل کہا جاتا ہے. تزیل یہ ہے کہ وتد مجموع کے آخر میں ساکن کا اضافہ کرنا، جیسے متفاعلن، ٹھیک ہے. اب ہو گیا متفاعلن نون نون، ٹھیک ہے، دونوں ساکن ہو گئے، ایک ساکن کا ہم نے، اس کو تزیل کہا جاتا ہے. ترفیل اور تزیل دونوں وتد مجموع میں ہوتے ہیں. ترفیل یہ ہے کہ وتد مجموع کے آخر میں دو حرف ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تزیل میں سبب خفیف، اور تزیل میں صرف ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی ایک ساکن کا اضافہ کرتے ہیں. اچھا، تسبیغ کیا ہے؟ زیادتی تسبیغ یہ ہے کہ سبب خفیف پر ساکن کا اضافہ کرنا، سبب خفیف پر ساکن کا اضافہ کرنا. جیسے فاعلاتن، فاعلاتن. اب یہ جو تن ہے، تن سبب خفیف ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، اس پہ ہم نے ایک اور ساکن کا اضافہ کر دیا، تن، ٹھیک ہے. تو یہ تسبیغ، اس کو تسبیغ کہا جاتا ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں نقص، کمی کرنا، ٹھیک ہے، کمی کرنا. اب کمی میں سب سے اس کی 9 قسمیں ہیں. پہلا آتا ہے حذف. پہلا کیا آتا ہے؟ حذف. حذف یہ ہے کہ جز کے آخر سے سبب خفیف کو ساکت کرنا، جیسے مفاعیلن.
اب یہ لن سبب خفیف ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، ہم نے لن پورا حذف کر دیا، اس کو کہا جاتا ہے حذف، نقص کی ایک قسم۔ دوسرا ہے قطف، حذف اور عصب کو جمع کرنا۔ حذف کیا تھا کہ آخر سے ہم نے جو ہے نا لن تھا، اس پورے کو ہم نے غائب کر دیا، اس کو ہم نے حذف کہا، اور اس کے ساتھ عصب کو جمع کرنا۔ عصب کیا ہے؟ پانچویں متحرک کو ساکن کر دینا، اب کہیں پر پانچواں متحرک بھی ساکن ہو جائے اور آخری وتد سبب خفیف بھی حذف ہو جائے، اس کو قطف کہا جائے گا۔ قطع یہ ہے کہ وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے ماقبل کو ساکن کرنا۔ قطع کیا ہے؟ وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے ماقبل کو ساکن کرنا، یعنی وتد مجموع کیا تھا؟ وتد مجموع ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں 3 حرف ہوں، جیسے بیکم، بیکم۔ اب یہ بیکم کے اندر ہم کیا کریں کہ اس کے ساکن کو حذف کر دیں، بیکم، کم میم حذف ہو گیا اس کے اندر، اس کے ماقبل کو ساکن کر دینا۔ بکو ہوا تو ہم نے کاف کو ساکن کر دیا، بک ہو گیا، تو یہ قطع کہلاتا ہے۔ بطر یہ ہے کہ قطر اور حذف کو جمع کرنا، حذف اور قطع ان دونوں کو جمع کرنا۔ قصر یہ کہ سبب کے ساکن حروف کو، حرف کو حذف کر کے متحرک کو ساکن کر دینا، یعنی سبب کے ساکن حرف کو ہم حذف کریں، سبب کے ساکن حرف کو ہم کیا کریں؟ حذف کریں، جیسے منکم، ٹھیک ہے، منکم نہیں بلکہ معذرت، جیسے بکا ہے، اب اس کے ساکن حرف کو ہم حذف کر دیں، ٹھیک ہے، بکا میں ساکن حرف کو حذف کر دیں تو ہو جائے گا بی، کاف، اور متحرک کو ساکن کر دیں، با کو بھی ساکن کر دیں ہم، تو اس سے پیچھے والے الفاظ کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں۔ جیسے ہم یہاں سے سمجھتے ہیں متفاعلن تن، اب یہ جو نون ہے، ٹھیک ہے، اس نون کو سبب کے ہم ساکن کو ہم حذف کر دیتے ہیں تو بچے گا متفاعلنت۔ اب یہ جو تے ہے، ہم اس تے کو کیا کر دیں؟ اس متحرک کو ساکن کر دیں، تو پہلے متفاعلنت بن رہا تھا، اب متفاعلنت ہو جائے گا، یہ ہے قصر۔ اور حذف یہ وتد مجموع کو حذف کر دینا، یعنی پورا جو وتد مجموع کہیں پر ہو اس پورے کو حذف کر دینا۔ مثلا متفاعلنتم، اب اس کے اندر جو وتد مجموع ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے لن تو اس پورے کو ہم حذف کر دیں، یعنی پورے کے پورے وتد مجموع کو جہاں پر آئے علن، یہ جو ہے علن، متفاعلن، اب یہ وتد مجموع ہے علن، اب یہ پورے علن کو میں حذف کر دوں، میں پڑھوں متفاتن، تو اس کو کہا جاتا ہے حذف۔ سلم کہے وتد مفروق کو حذف کرنا، سلف کیا چیز ہے؟ وتد مفروق کو حذف کرنا، جیسے مستفعلن، سین بیچ میں یہاں پر ساکن ہو رہا ہے، مستا، اب یہ جو من کا جیسے میں نے بتایا تھا یہ وتد مفروق ہے، اب پورے مستا اس کو میں حذف کر دوں اور فعلن باقی بچ جائے، اس کو سلم کہا جاتا ہے۔ وقف یہ ہے کہ 7ویں متحرک کو ساکن کر دینا، 7واں جو متحرک ہو اس کو ساکن کر دینا، یہ وقف کہلاتا ہے، اور 7ویں متحرک کو غائب کر دینا یہ کسف کہلاتا ہے۔ اب یہ بحر تام، بحر مجزوب، بحر مستور، بحر منحوک، یہ بہت آسان ہے، ذرا اس کو بہت غور سے سمجھ لیں۔ بحر تام میں جو تفعیل ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، یہ تفعیل ہیں 3، متفاعلن، یہ 3 ہیں، یہ بحر تام ہے۔ اب اس میں سے میں پورا ایک آخری پورا غائب کر دوں، اس کو بحر مجزو کہا جاتا ہے، بحر مجزو پورا ایک غائب، 2 غائب کر دوں اس کو بحر منحوک کہا جاتا ہے، ایک غائب کروں بحر مجزو، 2 غائب کر دوں، 2 تفعیل جس میں غائب ہو جائیں اس کو بحر منحوک کہا جاتا ہے۔ اچھا، میں پورا ایک غائب نہ کروں بلکہ پورے ہوں، متفاعلن پورا ہو، صرف آخری حرف کو میں غائب کر دوں، متفاعل، اس کو بحر مستور کہا جاتا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ایم سی کیوز میں اسی طرح سوال ہے، ہو سکتا ہے ایم سی کیوز میں یہ آئے کہ جس کی 3 تفعیلاتیں پوری ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ 4 تفعیلاتیں پوری ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے بحر تام۔ وہ کہیں گے اچھا ایک تفعیل کو ہم حذف کرتے ہیں آخر سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے بحر مجزو۔ اچھا آ جاتا ہے کہ 2 تفعیلوں کو آخر سے حذف کر دیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے بحر منحوک، 2 تفعیلیں اس میں حذف ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے کہ تفعیلیں پوری ہوں لیکن آخری حرف کو، آخری تفعیل کے آخری صرف حرف کو جو ہے نا غائب کر دیا جائے، ہم کہیں گے اس کو بحر مستور کہا جاتا ہے۔